ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت محل میں ایک پیاری شہزادی رہتی تھی۔ اس کا نام شہزادی صنوبر تھا۔ شہزادی صنوبر نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ وہ بہت نیک دل اور محبت کرنے والی بھی تھی۔ شہزادی صنوبر کو وہ پھول بہت پسند تھے۔ اس نے دنیا بھر سے خوبصورت رنگوں کے نایاب پھول منگوا کر اپنے باغ میں لگوا رکھے تھے۔ وہ اکثر اپنے باغ میں جاتی اور پھولوں سے باتیں کرتی۔ ایک دن شہزادی صنوبر اپنے باغ میں گھوم پھر رہی تھی اور پھولوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ تبھی اچانک اسے ایک پرانا اور بوسیدہ دروازہ دکھائی دیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہزادی اس دروازے کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں نے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں دیکھا، معلوم نہیں یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ شہزادی صنوبر نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس نے خود کو ایک خوبصورت اور جادوئی باغ میں پایا۔ وہاں رنگ برنگے پھول، خوشبودار ہوا اور چمکتی ہوئی تتلیاں تھیں۔ شہزادی صنوبر کو یہ جگہ بہت پسند آئی اور وہ باغ میں گھومنے لگی۔ واہ، یہ جگہ کتنی پیاری ہے۔ اسی دوران وہاں ایک چڑیل نمودار ہوئی اور غصے سے کہنے لگی، تم یہاں کیسے آئیں؟ یہ میرا باغ ہے۔ شہزادی اچانک بوڑھی عورت کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ آپ کا باغ ہے۔ میں غلطی سے یہاں آ گئی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے باغ کی خوبصورتی کو بالکل خراب نہیں کروں گی۔ شہزادی کی بات سن کر چڑیل کا غصہ کم ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے، تم ایک رحم دل لڑکی ہو، تم ضرور میری مدد کر سکتی ہو۔ بوڑھی عورت شہزادی کو روتے ہوئے اپنی کہانی سناتی ہے اور کہتی ہے، میں ایک پری ہوں، میں بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے میں بہت مغرور ہو گئی تھی، اسی لیے پرستان کے بادشاہ نے مجھے سزا دینے کے لیے بدصورت بڑھیا بنا کر اس جادوئی باغ میں قید کر دیا ہے۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور میں بدل گئی ہوں۔ شہزادی صنوبر کو چڑیل کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے، میں آپ کی مدد ضرور کروں گی، لیکن میں نہیں جانتی کہ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہوں۔ چڑیل نے جواب دیا، اگر تم اس باغ میں موجود جادوئی گلاب ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ تو میری سزا ختم ہو جائے گی اور میں پھر سے پری بن جاؤں گی۔ شہزادی صنوبر نے چڑیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ جادوئی گلاب کی تلاش میں باغ کے مختلف حصوں میں نکل پڑی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اچانک اسے ایک سنہری گلاب ملا جو روشن ہو رہا تھا۔ شہزادی وہ گلاب توڑ کر چڑیل کے پاس لے آتی ہے۔ چڑیل گلاب دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے، واہ، اب میری سزا ختم ہو جائے گی۔ چڑیل نے جیسے ہی گلاب کو ہاتھ میں پکڑا، وہ دوبارہ ایک خوبصورت پری بن گئی۔ اس نے شہزادی صنوبر کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تمہاری نیک دلی نے مجھے آزاد کر دیا، اب یہ جادوئی باغ تمہارا ہے۔ شہزادی صنوبر نے خوشی سے اس جادوئی باغ کو قبول کیا اور باغ میں رہتے ہوئے وہ ہمیشہ خوش رہی، اور اس طرح شہزادی صنوبر اور جادوئی پری کی دوستی ہمیشہ کے لیے قائم رہی۔